بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں ہم ارلی پرابلمس ان پاکستان، مطلب کہ پاکستان جیسے وجود میں آیا تو شروع میں پاکستان کو کون کون سے مسائل وہ درپیش آئے، کون کون سے مسائل اس ٹائم موجود تھے انیشیلی، ٹھیک ہے۔ تو ارلی پرابلمس یا انیشیل پرابلمس وہ دیکھتے ہیں۔ تو ایشو تو جو مسئلے تھے تو وہ تو بہت زیادہ مسئلے تھے۔ پاکستان کیسے وجود میں آیا؟ تو پاکستان جو ہے وہ 3 جون پلان کے تحت وجود میں آیا، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس نے پاس کیا تھا۔ یہ 3 جون پلان جو تھا اس ٹائم جو برٹش تھی اس کی پارلیمنٹ، تو وہاں پر جا کے اس کو وہاں سے پاس کرانے کے بعد جس میں یہ تھا کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے تو اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے ہیں، جس میں ایک جو ہوگی تو وہ مسلم میجارٹی ہوگی اور دوسری جو ہے ہندو میجارٹی ہوگی۔ تو جو مسلم میجارٹیز ایریاز ہوں گے جو کہ پاکستان کہلائیں گے، اور ہندو میجارٹیز وہ انڈیا کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 جون کو یہ جو پلان تھا تو یہ پاس ہوا، اس لیے اس کو 3 جون پلان کہا جاتا ہے، یا اس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاس کیا تھا۔ اور پھر اسی پلان کے تحت جو ہے یہ دونوں ممالک وجود میں آئے، جس میں 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا، اور انڈیا نے جو ہے اپنا جو پہلا گورنر جنرل ہے تو وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی کو بنایا، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان وجود میں آیا تو شروع میں بہت سارے پرابلمس تھے۔ پاکستان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے تو وہ لیاقت علی خان تھے، اور گورنر جنرل تو وہ بن گئے، ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو اب وجود میں جب آیا تو اب اس میں یہ ظاہری بات ہے، اس میں یہ تھا کہ جہاں جو ہے وہ مسلم میجارٹیز ایریاز ہوں گے تو وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کہلائے گی۔ لیکن اس میں جو ہے ایسے ایریاز تھے جو کہ مسلم میجارٹی ہونے کے باوجود بھی وہ جو انڈیا تھی انہوں نے بائی فورس اس کو کیپچر کیا۔ جغرافیکل ایشو میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں، اندر کی بات کریں، ان چیزوں کو چھوڑیں، تو پاکستان اس ٹائم اگر آپ اس ٹائم کی میپ دیکھیں 1947 سے جو 70 یا 71 تک جو میپ تھا تو اس ٹائم پاکستان 2 پارٹس میں ڈیوائڈ تھا، ایک تھا ایسٹ پاکستان اور دوسرا تھا ویسٹ پاکستان۔ تو اب حکومت کے لیے یہ جو ہے وہ مشکل تھا، ایک مسئلہ تھا یہ جغرافی کا، کہ ملک جو ہے اس میں جو تھا درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ تھا، ٹھیک ہے، کہیں پر 2400 کلومیٹر لکھا ہے، لیکن اس میں جو ہے فاصلہ تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں، اور درمیان میں جو تھا تو وہ جو آبادی تھی تو وہ انڈیا کی تھی۔ تو پاکستان کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ کس طریقے سے اس کو مینج کرے اور اس کو چلائے، تو اس کو چلانے میں مسئلے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسٹ پاکستان جو ہے جس کو بعد میں بنگال، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کہلاتا ہے، اور جو ویسٹ پاکستان تھا تو یہ جو ہے 4 پروونسز پر ڈیوائڈ تھا، جس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب، سندھ اور بلوچستان، ٹھیک ہے، پرانا نام یہ خیبر پختونخوا کا NWFP، ٹھیک ہے، یہ تھا۔ تو یہ مسئلہ تھا، اس کو چلانا جو ہے یہ مسئلہ تھا۔ جغرافیکل میں دیکھیں تو جغرافیکل میں اور بھی بہت سارے وہ تمام باتیں ہم جو ہے اس میں لکھ سکتے ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس ٹائم جو ہے بہت سارے جو ایریاز تھے جو کہ پاکستان کے حصے میں آتے تھے، جو کہ انڈیا نے فورسفلی اس کو کیپچر کیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جغرافی، اس کے علاوہ اکنامک ایشوز جو ہے وہ دیکھے جائے تو پاکستان جو ہے وجود میں آئے تو نیا ملک تھا، تو بہت سارے جو مہاجرین تھے انہوں نے جو ہے یہاں پر ہجرت کی، کیونکہ جب یہ اعلان کیا گیا کہ ایک ملک جو ہے جس کو پاکستان کہا جاتا ہے بنایا گیا جس میں مسلمان رہیں گے، تو اب انڈیا میں جتنے بھی مسلم تھے، ٹھیک ہے، جو کہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں آ جائے، تو وہ تمام لوگ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی طرف رخ کیا اور پاکستان کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے جب یہاں پر آ گئے تو اب ان کو جو بیسک نیڈس ہے تو وہ تمام بیسک نیڈس پرووائڈ کرنا وہ بھی اب گورنمنٹ کی کام تھا، ٹھیک ہے، اس کو فوڈ پرووائڈ کرنا، اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنا، ان کو پانی پرووائڈ کرنا، اس کے علاوہ ان کو جو ہے جابز دینا، تو اس میں جتنی بھی جو بیسک چیزیں آتے ہیں تو یہ پرووائڈ کرنا یہ حکومت کا کام تھا۔ تو حکومت کے پاس وہ اتنے
پیسے نہیں تھے، تو معاشی طور پر جو ہے دیکھا جائے تو اکنامک انسٹیبلٹی تھی، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ سوشل پرابلمس جو ہے دیکھا جائے تو بہت سارے سوشل پرابلم ابتدا میں تھے، جیسے کہ لینگویج کی ایک پرابلم تھی، ٹھیک ہے۔ لینگویج آئی تھنک نیچے جو ہے اس کا الگ ہیڈنگ بھی ہے، لینگویج پرابلم، ہاں۔ لیکن سوشل پرابلم میں دیکھے جائے تو پاکستان میں مختلف قسم کے، مطلب پنجابیوں کی اپنی کلچر ہے، پٹھانوں کی اپنی کلچر ہے، بلوچیوں کی الگ اور سندھیوں کی الگ کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بنگال والے تھے تو اس کی الگ کلچر ہے۔ تو اب ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھے کرنا اور ان کو چلانا جو ہے یہ ایک پرابلم تھا، اور لینگویج کے حوالے سے جو کہ بہت زیادہ جو مسئلہ بن گیا تھا، تو یہ بھی ایک پرابلم تھا، کیونکہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنی جو حیثیت ہے تو وہ مٹانا نہیں چاہتے تھے، تو یہ ایک پرابلم تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سوشل میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے ہیلتھ ایشوز بھی تھے، کیونکہ جب جو مہاجرین تھے وہ یہاں پر ہجرت کرتے تھے، تو جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دھماکے وغیرہ اور بلاسٹ اور لوگوں کو مارنا، جس میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، تو اب ان کو جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرنا، ان کو دوائیاں پرووائڈ کرنا، ان کو بیڈ پرووائڈ کرنا، تو یہ بہت سارے پرابلمس تھے۔ اس کے علاوہ 4 نمبر لکھا گیا ہے کہ پرنسلی اسٹیٹ، تو پرنسلی اسٹیٹ جو ہے جس ٹائم جو ہے جو برطانیہ تھی اس کی یہاں پر حکومت تھی، تو یہاں پر انڈیا میں جو ہے 500 سے زیادہ جو ہے پرنسلی اسٹیٹ ہوا کرتے تھے، جو کہ برٹش کے حکومت کے انڈر نہیں آتے تھے اور وہ خود مختار تھے۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹ ہیں تو وہ جو ہے اگر چاہے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ اگر شامل ہونا چاہے تو شامل ہو سکتے ہیں، تو اپنی مرضی سے جو ہے کچھ پرنسلی اسٹیٹ نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کچھ پاکستان کے ساتھ ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن اس میں جو ہے پھر پرابلمس جو ہے وہ آ گئے، جیسے کہ کشمیر ایشو، ٹھیک ہے۔ تو کشمیر ایشو کا جو پرابلم اس میں آ گیا، جو کہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا، ٹھیک ہے، پرنسلی اسٹیٹ تھا، جس میں جو چلانے والا تھا تو وہ مذہب سے جو ہے وہ ہندو تھا، لیکن اس میں اگر دیکھی جائے تو جو پاپولیشن کی دیکھی جائے تو پاپولیشن جو تھی تو مسلمانوں کی زیادہ تھی، تقریباً 70% کہا جاتا ہے کہ 70% پاپولیشن تھی۔ تو اور جو لوگ تھے تو وہ لوگ بذات خود چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اس کے علاوہ اگر جغرافیکلی بھی دیکھا جائے تو جغرافی کے حساب سے بھی وہ پاکستان کے قریب ہے، لیکن جو ہے جس میں کشمیر کا کچھ ایریا جو ہے انڈیا نے کیپچر کیا، اور کچھ میں جو ہے ابھی تک وہ ڈسپیوٹ ابھی تک وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک مسئلہ اس کا حل کو جو ہے پاکستان نے کیپچر کیا۔ تو اس میں باقی پرنسلی اسٹیٹ بھی، جس میں کشمیر بھی تھا، اس کے علاوہ اور بھی تھے جس پر ایک پرابلم تھی کہ اس کو سولو کرنا، تو یہ بھی ایک انیشیل پرابلمس میں تھا۔ اس کے علاوہ ڈویژن آف فائنینشیل اینڈ ملٹری، اب ملک میں جو ہے جب مطلب متحدہ تھا، یونائٹڈ انڈیا تھی، تو اس میں جتنے بھی پیسے تھے فائنینشیل اور یا ملٹری تھی، تو اب ان کو دونوں کے درمیان جو ہے ایکول ڈیوائڈ کرنا تھا، تو اب یہ بھی ایک مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 36% جو ملٹری تھی تو وہ پاکستان کو ملی، اور جو 46% تھی تو وہ انڈیا کو ملنی تھی۔ تو اب اور اس کے علاوہ جو پیسوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں جو ہے 75 کروڑ جس کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کو ملنے تھے، جس میں جو ہے صرف ابتدا میں جو ہے وہ 20 کروڑ ملے، لیکن بعد میں جو ہے وہ مشہور ہے کہ گاندھی جی کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے جو 50 کروڑ ہے تو وہ پھر ملے، اور وہ جو 5 کروڑ ہے تو وہ ابھی تک نہیں ملے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ تھوڑی ناانصافی ہو گئی، کیونکہ اس میں اگر دیکھیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا انہوں نے اپنا پہلا گورنر جنرل جو ہے وہ بنایا، ٹھیک ہے، اور جو انگریز تھے تو وہ تو اس آزادی کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ممالک ہے وہ آزاد ہو جائے۔ اس کے علاوہ انڈیا جو تھی تو وہ بھی یہ نہیں چاہتی تھی، تو مطلب کہ جو برٹش تھے اور انڈیا والے ہوتے تھے، ان دونوں کی جو پوائنٹ آف ویو تھی تو وہ دونوں کی سیم تھی، وہ نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان کو اسی طریقے سے ٹارچر کر رہے تھے، اور وہ ایک قسم کی ان کو سزا دے رہے تھے کہ آپ جو ہے ہم سے جدا ہو گئے ہیں،
تو اب بھگتو، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے تمام چیزوں میں وہ پاکستان جو نیا ملک تھا تو ان کو جو ہے وہ تکلیفیں وہ دے رہے تھے. اب واٹر ڈسپیوٹ، تو جب ملک جو ہے وہ وجود میں آیا تو شروع میں جو ہے وہ جو ندیاں تھی جو کہ انڈیا سے پاکستان کی طرف بہ رہی تھی، تو انہوں نے کیا کہ انڈیا والوں نے ان کو بند کر دیا. تو پاکستان پر جو ہے وہ تمام جو پانی تھی وہ بند کرا دیا گیا، جس میں بعد میں جو ہے 1960 میں ایک واٹر ٹریٹی جو ہے وہ سائن کی گئی، جس میں جو ہے 3 دریا انڈیا کے حوالے کر دیے گئے اور 3 جو ہے پاکستان کے حوالے کر دیے گئے. تو واٹر کا بھی ایک پرابلم تھا. واٹر جو ہے ایک بیسک نیڈ ہے، واٹر کے بغیر جو ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر واٹر بند کی جائے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پوری جو لائف ہے تو وہ رک جاتی ہے. تو ایک پرابلم تھی ریفیوجی پرابلم، تو یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ریفیوجی پرابلم تھی. تقریباً جو ہے 65 لاکھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو مہاجرین تھے، جو ریفیوجی تھے، تو انہوں نے پاکستان ہجرت کیا. تو اب ان تمام لوگوں کو جگہ پرووائڈ کرنا، جو بیسک تمام جو چیزیں ہیں تو وہ پرووائڈ کرنا، تو یہ اب گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی، تو ایک پرابلم تھی. اس کے علاوہ یہ چیزیں تو ہے لیکن کانسٹیٹیوشن میکنگ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم تھی. پاکستان جب وجود میں آئے تو پہلے بھی کوششیں وہ کیے جا رہے تھے کہ پاکستان کے لیے آئین بنایا جائے، تو کس طریقے سے بنایا جائے، اور بہت زیادہ وہ کوشش کی رہی تھی، ٹھیک ہے. تو قائد اعظم جو ہے وہ جب زندہ تھے تو وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ آئین کو بنایا جائے، لیکن اس کی زندگی میں یہ نہیں ہوا. پھر لیاقت علی خان جو ہے اس نے بھی ڈفرینٹ کوششیں کی، جیسے کہ اس نے جو ہے وہ بیسک پرنسپل کمیٹی 1، بیسک پرنسپل کمیٹی 2، آبجیکٹیو ریزولوشن، تو یہ تمام ان کی کوششیں تھی کہ ملک کے لیے ایک آئین دی جائے، ٹھیک ہے. لینگویج پرابلم تھی، لیکن یہ جو ہے پھر 1956 میں جو ہے 23 مارچ 1956 میں پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ آتا ہے. سکندر مرزا جو کہ پاکستان کے 4تھے گورنر جنرل تھے تو وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو کہ پھر بعد میں جو ہے 2 سال کے بعد 1958 میں دوبارہ اس کو ایبروگیٹ کیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو ہم ایسے قابل لوگ ہیں، ٹھیک ہے. لینگویج پرابلم تھی، شروع سے لینگویج پرابلم تھی. تو ہم نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی بات کی، تو اس میں یہ تھا کہ جو ایسٹ پاکستان تھی تو اس کی جو پاپولیشن تھی تو وہ ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھی. ویسٹ پاکستان جو آج کا پاکستان ہے اس کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن تھی تو وہ 50 سے زیادہ تھی، تقریباً 56% تھی، اور یہ جو باقی بچتی ہے تو یہ ویسٹ پاکستان کی تھی. تو اب ایسٹ پاکستان والے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے تو وہ زیادہ ہے، تو اب آئین میں جو نیشنل لینگویج جو ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ بنگالی ہونی چاہیے. لیکن قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، جو نیشنل لینگویج ہوگی تو وہ اردو ہوگی. تو یہ اس پر ایک مسئلہ تھا جو کہ بہت ٹائم تک یہ مسئلہ رہا، اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ڈیلے میں جو ایک مین ریزن ہے تو یہ بھی جو لینگویج کی پرابلم تھی تو یہ بھی اس میں آتا ہے. اس کے علاوہ اب اسٹیٹ جو ہے انہوں نے حاصل کیا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ تھا کہ اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے تو وہ سیکولر وہ رکھا جائے یا جو ہے وہ اسلامک رکھا جائے. ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اب اس میں جو ہے وہ سارے لگے ہوئے تھے کہ اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ کیا رکھا جائے. تو یہ بھی ایک پرابلم تھی. اس کے علاوہ جو ہے یونی کیمرل یا بائی کیمرل جو ہے تو یہ بھی ایک پرابلم تھی، ٹھیک ہے. مطلب کہ جو ہاؤسز ہوں گے تو جس ابھی جو ہے ایک اپر ہاؤس ہے اور لوور ہاؤس ہے، تو مطلب کہ 2 ہونے چاہیے یا 1 ہونا چاہیے، تو جس کو 1 ایوانی مقننہ اور 2 ایوانی مقننہ، کچھ اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم تھی. اس کے علاوہ ملک میں جو ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے یا یونیٹری ہونی چاہیے، تو یہ بھی ایک پرابلم تھی. لیکن اگر 47 سے پہلے دیکھا جائے تو جو مسلم لیگ تھی یا جو باقی لیڈرز تھے تو وہ پروونشنل اٹونومی جس کو کہا جاتا ہے، مطلب کہ صوبائی خود مختاری، تو وہ چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے اپنا ملک بنایا تو اب اسی میں جو ہے وہ یہ نہیں دے رہے تھے، اور جو اسٹرانگ سینٹر جس کو کہا جاتا ہے وہ اس پر بلیو کرتے کہ نہیں، جو ہے سینٹر جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو جس میں جو ہے بنگال والے جو ہے وہ اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں،
پروونسز کو جو ہے وہ اختیارات ملنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرابلمس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ پرابلمس تھے جو مجھے لگے کہ امپورٹنٹ ہے ارلی پرابلمس میں، تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو۔